اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت مریم کو جو دی گئی تھی اسی کی گفتگو چل رہی ہے. فرشتوں نے حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے تعجب کا اظہار فرمایا. تو اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اللہ رب العزت کسی معاملے کو کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس اس کا ارادہ فرمانا ہی اس کے وجود کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا اور کن کے ذریعے سے اس کو وجود بخش دیا. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات بیان فرمائی تھی کہ وہ وجیہاً فی الدنیا ہوں گے، من المقربین میں سے ہوں گے، اور یکلم الناس فی المہد ہوں گے، کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ باعزت ہوں گے، اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہوں گے، اور گود میں بات کریں گے، یعنی اس وقت جب کہ بچہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت وہ گفتگو کریں گے. یہ ساری نشانیاں بیان فرمائی تھی. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ رب العزت اس کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے گا. یعنی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العزت سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور اس کے ساتھ ساتھ انجیل بھی عطا فرمائے گا. تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے اور بنی اسرائیل اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے وقت تک بھی ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ الٹ پھیر کر دیا تھا. کچھ چیزیں داخل کی اور کچھ اپنی طرف سے اور کچھ چیزیں نکال دی تھی، من گھڑت کر رکھا تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات کی ان من گھڑت باتوں کو نکالا، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی تھی. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا جائے گا، یعنی وہ رسول ہوں گے اللہ رب العزت کے. اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف ان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ عام طور پر پوری دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. در حقیقت ان کو اس چیز کا حق نہیں ہے. عیسائیت پوری دنیا کے لیے نہیں آئی تھی، عیسائیت صرف بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، پورے عالم کے لیے بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے. جس طریقے سے آج وہ پوری دنیا میں ہر فرد کو، ہر دنیا کے ہر شخص کی طرف عیسائیت کی تبلیغ کر رہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور جب وہ نبی بنا کر کے بھیجے جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی قوم اس کو اللہ کا نبی ہونے کو تسلیم کرتی ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عام طور پر انسان اس کو نہیں کر سکتا.
اللہ کی طرف سے ہے تبھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ معجزے دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ اور ایک چیز ہے کہ ہر دور میں معجزہ اس قوم کے لحاظ سے جو چیزیں رائج ہوتی ہیں یا جن چیزوں کا اس دور میں عروج ہوتا ہے، اسی اعتبار سے انہی چیزوں کو توڑ کرنے والی چیز معجزے میں عطا کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں طب، حکمت یعنی ڈاکٹری جس کو کہہ لیں، ڈاکٹری اور حکمت کا بڑا زور تھا۔ اس وقت اس کا بڑا چرچا تھا، بڑے سے بڑے حکما پیدا ہو رہے تھے اور اطباء پیدا ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی اعتبار کا معجزہ دیا جو حکمت اور اطباء والی چیزوں کو توڑ دینے والی ہو۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس دور میں زبان کا بڑا عروج تھا۔ عربی زبان، عربیت عربوں میں بہت چھائی ہوئی تھی اور اپنی زبان پر بڑا غرور گھمنڈ تھا انہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے علاوہ دوسروں کو عجم کہا کرتے تھے، یعنی ہم عرب ہیں، دوسرے عجم ہیں۔ عرب کا مطلب ہوتا ہے اپنے مافی ضمیر کو اپنی مرضی کے مطابق ادا کر لینا۔ ہم جس طرح چاہتے ہیں اپنی بات کو کہہ لیتے ہیں، اشعار میں کہنا چاہیں تو اشعار میں کہہ لیتے ہیں، نثر میں کہنا چاہیں تو اس میں بھی کہہ لیتے ہیں۔ اور یہ عرب کے ہر بچے کا حال تھا۔ دوسروں کو وہ عجم کہتے تھے اس لیے کہ ہر کوئی اپنی دل کی بات کو ہر اعتبار سے نہیں کہہ پاتا تھا۔ آج ہم بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم چاہیں کہ اپنی بات کو شعر کے انداز میں کہہ لیں تو کیا ہر کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو خاص طور پر جس کو شعر کا اللہ رب العزت نے اشعار کہنے کی قدرت دے رکھی ہوگی وہی کہہ سکتا ہے، ہر فرد نہیں کر سکتا۔ لیکن عرب میں ہر فرد کا یہی حال تھا، وہ چاہے تو اپنی بات کو نثر میں کہے، چاہے تو اشعار میں کہہ لے۔ تو بڑا اور زبان کا نقد ان کے اندر بہت تھا۔ تھوڑی سی کمی کسی کے شعر میں ہو جاتی یا کسی کی بات میں تو اس کو فوراً پکڑتے کہ تم نے زبان کی ادائیگی میں اتنی کمی کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں قرآن کریم جیسی چیز عطا فرمائی جس نے نثر کو بھی توڑ دیا اور اشعار کو بھی توڑ دیا، اور اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے چیلنج بھی فرما دیا کہ تم اگر اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو چلو، تم کو اپنی زبان دانی پر بڑا دعویٰ ہے تو لے آؤ، تم ایک ہی آیت بنا کر کے لے آؤ، دو چار نہیں، ایک ہی آیت بنا کر کے لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے اکٹھا کر لو اور بنا کر کے دکھاؤ۔ تو اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو بڑے اس میں تاریخی واقعات ہیں قرآن پاک کے اعجاز میں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے لحاظ سے جو معجزہ دیا گیا وہ یہ تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر کے اڑ جاتا ہے۔ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ ڈاکٹر اور حکیم یہ کسی مادر زاد اندھے اور کوڑھی کا علاج کرنے سے عاجز تھے۔ بڑی کوشش طاقت لگا دی تھی کہ مادر زاد اندھے کی آنکھ میں روشنی آ جائے اور کوئی کوڑھی ہو اس کا یہ علاج کر کے بالکل ایک دم درست کر دے، لیکن اس پر قدرت نہیں حاصل ہو پا رہی تھی۔ اب بڑی کوشش میں اس میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی اعتبار کا معجزہ عطا فرمایا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادر زاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرص، اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، واحیی الموتى باذن اللہ، اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ ہی کے حکم سے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس پر ڈاکٹر اور حکیم پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو ان کی توڑ، وقت کا جو چیز وقت کی ہوتی تھی اس کا توڑ نبی کو دیا جاتا تھا، وہی معجزہ ہوتا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم جانو تو، اگر تم جانو اس بات کو تو حقیقت میں مانو اگر، تو تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اس میں۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے تورات میں سے ہے۔ جو تورات کا اصل حکم ہے
ان سب کی میں تصدیق کرتا ہوں اور اس کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تورات کی وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں. اصل میں بنی اسرائیل کچھ کھوڑ پیچی ٹائپ کے تھے، تو اس طریقے کے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ اس سوالات ہی کی بنیاد پر کچھ چیزیں ان کے اوپر جو جائز تھیں وہ بھی حرام کر دی گئی تھیں. جیسے کہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کی چربی، بعض پرندوں کا گوشت، مچھلیوں کی کچھ قسمیں جائز تھیں، کچھ حرام تھیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا. میں تمہارے لیے بعض تم پر حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر کے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے. تمام نبیوں کی تعلیم میں مین چیز یہی آتی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.